اب جنت کے حصول کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، یعنی کام تو بتا دیے کچھ موٹے موٹے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دعا بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم کام کر کے ضائع بھی کر دیتے ہیں احسان جتا کے. تو سب سے پہلی دعا تو وہی ہے جو حضرت آسیہ کی ہے، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اس کا بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے 4 کیل گاڑ دیے تھے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں، اور فرعونی وہ سپیرا دیتے تھے، اور جب وہ الگ ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے. تو انہوں نے دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا، مجھے اس فرعون سے بھی نجات دے اور اس کے عمل یہ جو کیل ٹھوکے ہوئے ہیں، اور مجھے ظالم لوگ جو میرا اوپر پیرا آ کے دیتے ہیں ان سب سے مجھے نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا. تو یہ دعا معمولی نہیں ہے، اس کو سجدوں میں بھی مانگا جا سکتا ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا جو ہے آپ تشہد میں پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں، پھر یوں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. یعنی تشہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے جو دعائیں مانگتے ہیں نا اس وقت یہ دعا. اور میں آپ کی اور معاذ رضی اللہ عنہ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا تھا کہ جب آپ دعا مانگتے تو کیا مانگتے اور معاذ رضی اللہ عنہ مانگتے تو کیا مانگتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی ان کے گرد ہی گنگناتے ہیں، یعنی یہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، یعنی جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پھر اسی طرح اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 3 بار جنت کا سوال کر لے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو داخل کر. تو اس لیے اپنی روٹین میں کم از کم کسی ایک نماز کے بعد تو ضرور یہ مانگیں، یا تشہد کے بعد مانگ لیں، یعنی التحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد یہ 2 رب اجعلنی جہاں پڑھتے ہیں نا اس کے ساتھ سلام سے پہلے. تو اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ و افضل ترین مقام ہے، سب سے بہترین جگہ ہے. جنت ساری اچھی ہے لیکن وہ بہت ہی اچھا ہے. پھر ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک واعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک ونبیک اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کی خیر مانگتا ہوں، ہر قسم کی، جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی، یعنی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی مراد ہے. وہ بھی جس کا مجھے علم ہے، وہ بھی جس کا مجھے علم بھی نہیں ہے، وہ بھی خیر ہے. اے اللہ میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جلدی آنے والے سے بھی، دیر سے آنے والے سے بھی، یا پھر دنیا اور آخرت دونوں کے. جس کا مجھے علم ہے اور جس کا مجھے علم نہیں بھی، ان تمام قسم کے شر سے. یا اللہ میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور میں اس شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس شر سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی. یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کرے، اور میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے جو جہنم کے قریب کرے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو فیصلہ بھی تو میرے حق میں کرے اسے میرے لیے بہتر بنا دے، باعث خیر و برکت بنا دے. تو اس دعا میں بھی ساری خیر شامل ہو گئی ہے، ہر طرح کی خیر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور پھر جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ کو زیادہ پتہ ہے کیا خیر اور کیا شر ہے. ہم تو بعض اوقات شر کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں اور خیر کے کام کو اپنے لیے شر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو جب اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر ہمیں واقعی اصل خیر نظر آتی ہے اور اصل خیر سے محبت بھی ہو جاتی ہے. اور پھر کئی خیر کی چیزیں ہوتی ہیں مگر ہم انہیں حاصل نہیں کر سکتے، تو جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر راستے آسان کر دیتا ہے.
اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، ہر طرح کے شر سے، ظاہری، باطنی، زمینی، آسمانی. اور پھر اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا وہ خیر میں بھی مانگتی. کتنی جامع دعا ہے. اور جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ان سب چیزوں سے میں پناہ بھی مانگتی ہوں. اور پھر ان اسباب کی توفیق جو قولی اور فعلی ہوں اور جنت میں پہنچانے والے ہوں. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا، یعنی باقی جنتیوں کے آنے سے پہلے آپ پہلے سے کھلوا چکے ہوں گے. پھر جنت کا داروغہ کہے گا آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد. وہ کہے گا مجھے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ کھولنے کا حکم نہیں ہے، یعنی آپ ہی کھلوائیں گے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ کے باغات اس حال میں کہ ان کے دروازے پورے کھلے ہوں گے. بعض اوقات ہوتا ہے نا اگر آدھا کھلا ہوا ہو تو اس میں بھی کئی دفعہ زحمت ہوتی ہے، انسان آدھے دروازے سے گزرتے ہوئے ٹکرا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ بعض اوقات فولڈنگ دروازے ہوتے ہیں اور وہ آدھا حصہ کھلا ہوتا ہے آدھا نہیں کھلا ہوتا، لیکن یہاں یہ کہ پورے پورے کھلے ہوئے ہوں گے. اور جنت کے دروازوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ بھی ہوگا، یعنی دروازے ایسے نہیں جیسے دنیا کے دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا مکہ اور بصرہ میں ہے، یعنی مکہ اور عراق. میلوں میل ہوگا وہ دروازہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے حرم کے دروازے کھلے ہوتے ہیں تو ان میں سے کثرت سے لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ ایک اور ہی منظر ہوتا ہے. یعنی چھوٹے دروازے میں ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے اور وسیع دروازے میں وسعت کا. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جنت کے دربان ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام کریں گے. سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم آئندہ ہر آفت، ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر برائی سے محفوظ رہو گے. جنت میں سلام ہی سلام ہوگا، کوئی بیڈ نیوز نہیں ہوگی، کوئی تکلیف دہ خبر نہیں ہوگی. دنیا میں آپ کتنا بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا کر لیں، سجا لیں، بنا لیں، آپ اپنے لباس اچھے کر لیں، کھانا اچھا بنا لیں، ہر کام اپنا اچھا کر کے رکھ لیں، لیکن آپ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے کہ کوئی آپ کو انتہائی بری خبر سنائے، یا یہ کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نہ کوئی جھگڑا فساد، قتل اور فساد کی داستان آپ کو نہ سننی پڑے. یعنی آپ ہر چیز سیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں، ایک ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے تباہیوں کے مناظر کھل جاتے ہیں. لیکن جنت میں ایسی کوئی بری خبر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسان جہنم والوں کے بارے میں بھی نہیں سوچے گا، جو چلے گئے اپنے انجام کو پہنچ گئے. یعنی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ساری نعمتیں ہیں اور آپ کے کسی بہن بھائی کے پاس نہیں ہے یا کسی بچے کے پاس نہیں، سارے بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، اگر ایک خوش نہیں ہے تو آپ دیکھیں ماں کا حال کیا ہوتا ہے. وہ جو خوش ہے ان کے بارے میں نہیں خوش ہوتی، لیکن جو ایک تکلیف میں ہے اس کے بارے میں ہر وقت سوچتی رہتی کہ اس کو تکلیف ہے، اس کو تکلیف ہے. تو یہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ دنیا میں انسان مکمل خوشی حاصل کر ہی نہیں سکتا، پرفیکشن ہے ہی نہیں، آپ جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں. لہٰذا جو اللہ دے اس پر شکر ادا کریں اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیں. تو جنت میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ایک اور آیت میں آتا ہے لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، کوئی ٹائم ویسٹر نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف دہ ہرٹ فل بات نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم، فرشتے سلام بھیج رہے ہوں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، کہیں گے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے، اب یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور آپس میں بھی جنتی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ جیسے کوئی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کو سلام کرتے ہیں، کبھی کسی کو کرتے ہیں، تو ایک عجب ہی خوشی کا حال ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی سب ایسے ہی ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو وزٹ کر رہے ہوں گے، خوش خوش باتیں کر رہے ہوں گے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے والے ہوں گے. اس لانگ ویکینڈ پہ مسلم فیسٹ تھا، آپ سب کو معلوم ہے، اور بہت سے لوگوں نے وزٹ کیا. میں اپنے بیٹے سے پوچھ رہی تھی کہ تم گئے تھے تو کیا کیا وہاں، کیا دیکھا؟ تو اس نے پہلی بات ہی کی، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو گئی.
تو انسان جب کسی فیسٹیول میں جاتا ہے یا کسی بھی دعوت میں یا کہیں بھی، تو سب سے زیادہ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ لوگوں سے ملاقات ہے، اور ان لوگوں سے ملاقات جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ان کو انسان دنوں بعد دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یلقون فیہا تحیۃ و سلامہ، یہ ایسی ہی کچھ صورت ہوگی. دنیا میں ہم امیجن تو نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں جو خوشیاں ہیں یا جو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ان سے ہم کچھ نہ کچھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. طبتم طابہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پاکیزہ اور حلال ہونا، پاکیزہ بھی اور حلال بھی. اصل میں طیب اسے کہتے ہیں جس سے انسان کے حواس بھی لذت محسوس کرے اور نفس بھی. طیب چیز کون سی؟ کہ انسان مثلاً کوئی ڈرنک پیے جس سے اس کو ٹیسٹ بھی اچھا ہے، اور پھر اس پینے کے بعد اس کے سارے جسم کے اندر اس کی خوشبو بھی اچھی ہو، دیکھنے میں رنگ بھی اچھا ہو، اور جب پیے انسان تو اس کو محسوس ہو کہ اس نے واقعی کوئی چیز انجوائے کی ہے. اسی طرح اگر کھانے کی کوئی چیز ہے تو اس میں بھی رنگ، خوشبو، ٹیسٹ وغیرہ، کہ جس میں نفس اور حواس، نفس یعنی جو اندر کی خوشی ہے، اور حواس جو ہمارے ٹیسٹ وغیرہ ہیں، سماعت اور بصارت وغیرہ ہیں، یہ حواس ہیں، یہ سب خوشی محسوس کرے، لذت محسوس کرے. تو تم بہت اچھے رہے، یعنی اب یہاں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جس سے تمہارے حواس بھی لذت پائیں گے اور تمہارا نفس بھی خوش ہو جائے گا. اور یہ پاکیزہ لوگوں کی جزا ہے جو بہت پاکیزہ ہوگی، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی حال میں فوت بھی ہوئے تھے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ پاک ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل اور ان کے جسمانی طہارت بھی اور ویسے بھی اوور آل، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. یہ موت کے وقت فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، اور اسی طرح جنت میں بھی ایسی ہی خوشخبری ملے گی. فادخلوها خالدین، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے کہیں اور نہیں جاؤ گے، اور وہ جانا چاہیں گے بھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ رہ کے بور نہیں ہو جائیں گے. ہاں، دنیا میں ایسے ضرور ہوتا ہے، اگر آپ کسی ایک گھر میں رہ رہے ہیں کافی دن سے تو پھر آپ کو وہ گھر پرانا لگنے لگتا ہے، تو وہ آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے لائف بورنگ ہو گئی ہے، اسٹل ہو گئی ہے، تو کہیں اور موو کرنا چاہیے. لیکن جنت کے بارے میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کہیں موو نہیں ہونا چاہیں گے. جو ان کے پاس نعمتیں ہوں گی انہیں کو انجوائے کرتے رہیں گے. ان کے اندر ہی اتنی ویرائٹی ہوگی کہ وہ کہیں ختم ہی نہیں ہوگی وہ لذت اور وہ سب کچھ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یعنی رسولوں کی زبانی اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر ایمان لے آئے اور ہم نے نیک عمل کیے تو وہ ہمیں جنت عطا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر کے ہماری آرزو پوری کر دی، ہماری امیدوں پہ پورا اترا یہ سب کچھ. اور خاص طور پر اس وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. اور جنت والے آگ والوں کو آواز دیں گے کہ ہم نے تو واقعی وہ وعدہ سچا پا لیا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچا پا لیا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں، یعنی رب کے وعدے سچے ہوئے، پورے ہوئے. آج ہمیں یقین نہیں آتا اس لیے ہمارے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے. اگر ہمیں یقین پکا ہو جائے نا کہ جو ہم کریں گے اچھا، اس کا اچھا ہی بدلہ ملے گا، تو پھر اس کام میں انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. اور وقال الحمد للہ، جنتی جنت میں پہنچ کے اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. وہ ایک غم اور فکر پریشانی دنیا کی چیزوں کی بھی لگی رہتی ہے، آخرت کی بھی ساتھ لگی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں وہاں ہمارا کیا بنے گا. بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی قیام کے گھر میں یعنی جنت میں لا اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی جسمانی مشقت پہنچے گی نہ کوئی ذہنی تھکاوٹ ہوگی. اب آرام ہی آرام ہے، نہ جسم تھکے گا نہ روح تھکے گی. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اورثنا الارض یعنی اس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم اس وسیع و عریض جنت میں جہاں چاہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا.
اس بات کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو اچھی لوکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر جب کوئی اسکیم بنتی ہے تو لوگوں کو وہاں پر پلاٹ لینے میں، گھر خریدنے میں کتنے کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ جو پہلے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ان لیے ہوئے فائلز کو لاکھوں میں پھر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ ویلیو ہوتی ہے ان گھروں کی. تو ہر کوئی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں ملے گا یا نہیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی لینڈ، کوئی ہاؤس کسی بھی جگہ دنیا میں اپنی پسند کا لینا ہو اور آپ اگر دیکھ رہے ہو اس کو، تو صرف آپ ہی نہیں ہوں گے دیکھنے والے، لینے والے، بلکہ کوئی اور پارٹیز بھی ہوں گی. پھر ان کے درمیان جب جو ٹینڈرز کھلتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے. اب وہ ایک اگر لے جاتا ہے تو باقی وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اوہ اتنی اچھی لینڈ تھی، اتنی اچھی لوکیشن تھی، اتنی اچھی پرائم لوکیشن کی جگہ تھی، وہ ہمیں نہیں ملی. یعنی دنیا میں آپ کہیں بھی یہ گھر بنا لیں، آپ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے اچھا کہیں اور دیکھ لیں گے تو پھر دل اس پہ آ جائے گا، پھر اپنا پرانا لگنے لگے گا. جنت میں نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا گھر بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. یہ بات اس کو زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے جو ایسے کسی مسئلے سے گزرا ہو. وہاں اپنی پسند کی جگہ ہوگی، وہاں کہیں دور نزدیک کی بات بھی نہیں ہوگی. جنت کی نعمتیں ہر جگہ ایکولی. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی لوکیشن میں زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں، دوسرے میں کم ہوتی ہیں، کہیں موسم زیادہ اچھا ہوتا ہے، کہیں کم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر تو ہر نعمت ہر ایک کو میسر ہوگی. درجوں کا فرق بہرحال ہوگا، لیکن جس درجے میں بھی جس کو جگہ ملے گی وہ جہاں چاہے رہائش رکھ سکتا ہے. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ پکارے جائیں گے یہ وہی جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے. اور عمل میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل کیا ہوگا؟ سورۃ مریم میں آتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. یہ بات یا تو متقی خود کہیں گے، یا فرشتے کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن سبھی ایک ہی بات کریں گے کہ یہ تقوی والوں کا اجر ہے، جنت تقوی والوں کے لیے ہے. اور اجر ثواب کے معنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس کو اجر کہا ہے. اجر کا لفظ اجرت سے ہے، اجرت کہتے ہیں اپنی ویجز جس کو کہتے ہیں، یعنی یہ تمہارے کام کا بدلہ ہے. حالانکہ جنت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل اور احسان ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرماتے ہوئے اس کو ان کے محنت کا بدلہ قرار دیں گے. تو ان آیات سے جو سب سے اہم بات پتہ چلتی ہے کہ تقویٰ جنت میں داخلے کا سبب ہے. تقویٰ جنت میں داخلے کا سبب ہے. جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے نا تو اسے دنیا میں ان کاموں سے محبت ہو جاتی ہے، ان کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے جو جنت والوں کے کام ہیں، جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ ان کاموں کا شوق دے دیتا ہے، ان کاموں کی محبت دے دیتا ہے. کوئی ایک کام بتائیے جس سے انسان جنت کے راستے پہ چل پڑتا ہے. دلیل ہے اس کے اوپر، ہے نا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلے گا جس سے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. لہٰذا اس شخص کو علم کے لیے نکلنا، علم کے لیے جانا، علم کی مجلس میں بیٹھنا، علم سیکھنا، علم کی دعائیں کرنا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ہم و غم ہو جائے گا. سب سے ٹاپ پرائرٹی پر اس کی یہ چیز ہوگی، کیونکہ علم کی ہے نا، وہ جب وہ اس کی سے دروازہ کھول لے گا تو اس کو طرح طرح کے اور اعمال نظر آنے لگیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق، تقویٰ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق بھی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انسان کا ایمان، یقین اور توکل بڑھ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الحی، کہ وہ زندہ ہے. الذی لا یموت، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیں قرآن مجید میں کہا گیا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ اس کو سہارا بنا لیں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس دنیا میں بھی جو شخص اللہ کو سہارا بنا لیتا ہے، وہ اللہ جس کو کوئی فنا ہی نہیں، جس کو ہمیشہ بقائی بقا ہے. باقی جتنی چیزیں نا سب فانی ہے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی مال ہے، چاہے کوئی جائیداد، کوئی چیز، یو نیم اٹ، یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے، یا وہ آپ کو چھوڑ دیں گے یا آپ انہیں چھوڑ دیں گے. اب دیکھیے، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ
اگر آپ لینڈ میں پیسہ ڈال دیں تو آپ کا پیسہ ضائع نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ جو سیلاب کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اس سے میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ کالام کی سائڈ تھی، سوات کی کوئی بھی، کہ پانی نے پیچھے سے جو ملبہ لایا ہے وہ سارا ادھر لا کے ڈمپ کر دیا ہے. یہاں پہلے گھر تھے، یہاں مسجد تھی، یہاں فلاں تھا، یہاں فلاں تھا، اب یہ زمین رہنے کے قابل ہی نہیں رہی. اب آپ بتائیے کہ زمین کی کیا قیمت ہے کہ جس پہ کچھ بن ہی نہیں سکتا. وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، اتنا بڑا بڑا ملبہ ہے کہ وہ آپ کرینوں سے بھی اٹھائے تو تھک جائیں، جو پانی دھکیل کے وہاں لے آئے. پھر اسی طرح جب سیلاب آتا ہے تو دریاؤں میں جو کٹاؤ آتے ہیں، ہماری نانی تھی تو ان لوگوں نے مائگریٹ کیا تھا گجرات سے سرگودا کی طرف، یعنی چلے گئے تھے اس طرف، تو وہ ہمیں بچپن میں کچھ کہانیاں سناتی تھی. ہماری زمینیں ہوتی تھی تو وہ کٹاؤ میں آ گئی تھی. اب سمجھ نہیں آتی کٹاؤ میں کیا آ گئی تھی. مطلب یہ تھا کہ سیلاب آیا، پانی کے ریلے آئے، اور جو فصلوں والی زمینیں تھیں وہ ساری زمین وہ بہا کے وہ لے گیا، اور ادھر پانی خود دریا کا حصہ بن گیا. یعنی وہ زمین دریا میں آ گئی، کٹاؤ میں آ گئی، کٹ گئی ادھر سے. اب کس سے کلیم کریں گے آپ جا کے، کس سے لڑیں گے؟ یعنی گھر، فصلیں، ہر چیز تباہ. بالکل لوگ خالی ہاتھ اٹھو یہاں سے چلو کہیں اور. آپ زمین کو سہارا بناتے ہیں، آپ اپنے مکان کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں، آپ اپنے والدین کو، اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو، کس کو سہارا سمجھ؟ جس مرضی کو سہارا بنا لیں. دنیا کے سارے سہارے کمزور ہیں. مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کے جالے کو آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ ہی گریں گے، اس نے تمہیں سہارا نہیں دینا. اس لیے ان کو سہارا نہیں سمجھیں، ان کو انجوائے کریں، ان کی قدر کریں، ان کے ہونے پہ شکر کریں. لیکن اگر نہیں تو اپنی زندگی فنا نہ کریں. سہارا اللہ کو ہی سمجھے کہ وہ تو ہے، وہ تو نہیں مرے گا. لہٰذا تقویٰ جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایسا پکا یقین دلاتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو میرا رب ہے، وہ مجھے رزق بھی دے گا، وہ میرے لیے ہر چیز کا بندوبست کرے گا، وہ میری دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے. تو انسان کے غم دور ہو جاتے ہیں، پھر انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی. آج صبح یہ خاتون بار بار کوئی فون کر رہی تھی، بالکل نیا نمبر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر میں نے اٹھا لیا تو بس رو رہی تھی. مسئلہ کیا تھا کہ شوہر نے چھوڑ دیا، کسی اور عورت کے پاس چلا گیا. 20 سال پہلے کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے تھے، ان کو اکیلے پالا، شادی نہیں کی، اکیلے پالا، ساری زندگی تکلیف اٹھائی. اب 2 بیٹوں کی شادی ہوئی ہے، وہ پلٹ کے نہیں پوچھتے، تیسرا اپنے دوستوں میں ہے، ماں بالکل اکیلی ہے. کہتی ان تینوں کو مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. میں کیا کروں؟ میں نے ان کو یہی آیت سنائی، کوئی بھی طریقہ ہم اختیار کریں جس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین پختہ اور ہم انسانوں سے توقعات کاٹ دیں. دوسرے سہارے ٹیمپریری ہیں، مکڑی کا جالا ہے. تو اہل جنت کی خوبی کیا ہے اللہ سے تعلق میں، کہ وہ اللہ کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور ظاہر میں نظر آنے والے سہاروں کو سہارا نہیں سمجھتے، ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. پھر ایک اور خوبی ان کی کیا ہوتی ہے کہ نظر آنے والی چیزوں کی محبت میں ایسا گرفتار نہیں ہوتے کہ اپنے رب کو بھول جائیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے، چاہے مال ہو، اولاد ہو، دوست ہو، کوئی بھی چیز ہو. ایسا نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پہ غالب نہیں آتی. اللہ کی محبت ان چیزوں پہ غالب آتی ہے. اور جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے نا، پھر جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو ہم بیٹھے نہیں رہ جاتے، ہم اٹھ کے اللہ کے حضور چل پڑتے ہیں. پھر یہ رشتے اور یہ سب ہمیں اللہ کے راستے میں دینے سے روک نہیں سکتے. ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ کس کے لیے بخل کرتا ہے؟ کس کے لیے مال جمع کرتا ہے؟ اگر سوچے تو ہماری اپنی ذاتی ضرورت کتنی ہے؟ ہم کتنا کھا لیں گے، کتنا پہن لیں گے، کہاں لگانا ہے ہم نے، کہاں لے جانا ہے، کہ ہم صدقہ بھی نہیں کرتے. آ جا کے ہم پھر بچوں کے لیے بچوں کے لیے بچوں کے لیے، ہم بچے پھر جب اپنا منہ دکھاتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے. پھر اسی طرح دنیاوی چیزوں کے خوف سے، ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف خوف ہے. دنیاوی چیزوں کے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے. یہ جنت والوں کی خصوصیات بتا رہی ہوں، نعم اجر العاملین، یہ سب عمل سے تعلق رکھتا ہے. پھر ایسا شخص جنت میں جانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی مرضی، اپنی عقل سے زیادہ محبت کرتا ہے. یعنی اپنے ماں باپ کے طریقے، اپنے طریقے، کلچر، ماحول، یہ سب پیچھے ہیں، میرے نبی کی سنت سب سے آگے ہے. پھر ایک طرف دنیا کی مصلحت ہوتی ہے، ایک طرف آخرت کی. جو جنت کمانے والے ہوتے ہیں وہ آخرت کی مصلحتوں اور فائدوں کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ کیا چیز مجھے وہاں فائدہ دے گی. پھر اسی طرح حق کو اگنور کرنے کی بجائے حق کو مان لینا انہیں زیادہ پسند ہوتا ہے، حقیقت کو قبول کرتے ہیں. وہ غفلت میں کہکے لگانے سے زیادہ تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو اس میں زیادہ لطف آتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی شکایت ہو جائے، کوئی ناراضگی ہو جائے تو اس سے انتقام لینے کی باتیں نہیں سوچتے.
اس کو معاف کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے پسند ہیں. پھر اسی طرح کسی کے حقوق غصب کرنے کے بجائے حقوق دینے والے ہوتے ہیں. ان کے دل کے اندر حسد، بغض، نفرت کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ کسی کے بارے میں بری رائے قائم کرنے سے زیادہ ان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ اچھی رائے قائم کریں. جب ہم کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے. جو شخص دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا. ان فی الدنیا جنت من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ وہ اعمال جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں وہ اس کے لیے زیادہ محبوب بن جاتے ہیں بنسبت ان اعمال کے جو اس کی دنیا کو بڑا خوبصورت بناتے رہتے ہیں. یعنی جس شخص کو جنت میں جانے کا شوق لگ جائے گا نا، اس کو جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کا بھی شوق لگ جائے گا، ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی. اب مثلاً جنت سے روکنے والی کون سی چیزیں ہمیں معلوم ہے نا، جیسے تکبر. رائی برابر بھی تکبر جو ہے وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ ڈال دے گا کہ میں بڑی چیز ہوں، میری بات زیادہ امپورٹنٹ. وہ کیا کرے گا؟ کہیں بھی جھک جائے گا، کسی کے ساتھ بھی ہمبل ہوگا، چاہے اپنے سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی. اس کو مشکل میں صبر کرنا مشکل نہیں لگے گا. دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان پہ تکلیف آئے اور پھر اس سے صبر ہو نہ سکے. یعنی صبر کی توفیق نہ ملنا یہ بہت بڑی اذیت اور عذاب ہے. تکلیف تو جو ہوتی ہے سو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان اس تکلیف پر صبر کر جاتا ہے تو تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے، اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو انسان اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے. تو اس لیے جنتی لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ کیا کہ ان کے اندر صبر اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے، شکر اعلیٰ درجے میں ہوتا ہے. وہ نمائشی کاموں سے دلچسپی کم رکھتے ہیں، خاموشی سے نیکی کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنی نیکی کا چرچا نہیں کرتے پھرتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں کے لیے یہ کر رہا ہوں، میں نے فلاں کے لیے جو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے نہیں کرتے. اور سب سے بڑھ کر وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہے نا، تقویٰ کے ساتھ یہ آتا ہے قرب کا احساس. دل ہی دل میں رب کو پکارنا، چپ کے رب کو پکارنا، ہر چیز میں اس سے امید لگا بیٹھنا، ہر حال میں اس کی طرف رجوع کرنا. یعنی ہم سب اپنا ٹیسٹ بھی کریں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پہلے کون یاد آتا ہے، پہلے کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، پہلے کس سے بات کرتے ہیں، پہلے کس سے مدد مانگتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی جنت سے بھی قریب ہوتا ہے. تو اس کا آغاز دنیا میں ہو جاتا ہے، اور اسی لیے دعائیں کرتا ہے انسان، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. حضرت آسیہ ان کو سمجھ آ گئی تھی یہ بات کہ جنت کا اصل حسن کیا ہے؟ اللہ کا قرب. تو ایسا شخص دنیا میں بھی ایسے اعمال کرتا ہے کہ جس سے اسے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے. تو فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کتنا بڑا ہے. پھر اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی میں ہوں گے، ان کی تکریم کی جائے گی، نہایت خوشحال ہوں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، کبھی مریں گے نہیں، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بے آرام نہیں ہوں گے، کبھی کوئی تکلیف آئے گی ہی نہیں. بلکہ جنت اللہ کے مہمانوں کی رہنے کی جگہ ہے. نزلا من غفور، نزل کہتے ہیں وہ کھانا جو مہمان کے لیے تیار کیا جاتا ہے گھر کے کھانے سے ہٹ کر. تو وہاں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے باغات ہیں، یعنی تقوی والوں کے لیے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر. یہ باغات کیا ہیں؟ اللہ کے پاس سے مہمانی کے طور پر. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہاں بہترین رہنے کی جگہ ہوگی. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے بہت اچھے ہوں گے. پھر اسی طرح فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہو جائیں گے کہ واو کیسی جگہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا، باؤنڈری وال، پھر اس میں نہریں کھودی، اس کے درختوں کو کاشت کیا. پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہا طوبی لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے.
یعنی تجھ میں جو لوگ آ کر رہیں گے وہ بادشاہ ہی ہوں گے. دنیا کے بادشاہ مراد نہیں، مطلب بادشاہوں کی طرح ان سے ٹریٹ کیا جائے گا. ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس طرح کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا کستوری کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کلام کر. جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے ایمان. تو جنت کی مٹی سفید رنگ کی ہے. دنیا میں بھی آپ نے کچھ بیچز دیکھے ہوں گے جن پہ وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بلو واٹر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. مجھے کینیا میں اتفاق ہوا تھا ایسے بیچز دیکھنے کا، پہلی دفعہ اتفاق ہوا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ مٹی کا رنگ براؤن ہی تھا، کیونکہ جب سے پیدا ہوئے تو اسی رنگ کی مٹی دیکھی تھی. سیریا میں ریڈ کلر کی مٹی تھی. جب ہم سیریا میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، آنکھیں اٹھتی نہیں تھی زمین سے، سرخ مٹی اور سبز درخت، اتنا خوبصورت منظر تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں تو معلوم نہیں کیسے کیسے رنگ بنائے ہیں. پھر یہ کہ رہنے والے بھی اس میں انتہائی خوبصورت ہوں گے. صرف لینڈسکیپ ہی خوبصورت نہیں بلکہ لوگ بھی خوبصورت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی تخلیق کی تکمیل سے پہلے مر جائے، یعنی ابھی پورا انسان نہیں بنا اور فوت ہو گیا، کچا بچہ جس کو کہتے ہیں، یا انتہائی عمر رسیدہ، حد سے زیادہ بوڑھا کہ شکل پہچانی نہیں جاتی، اور لوگ ان دو عمروں کے درمیان ہی ہوتے ہیں، ایسے بالکل بہت چھوٹے اور یا پھر، لیکن سب کو 33 سال کا جوان بنا کر اٹھایا جائے گا. اگر وہ جنتی ہوا تو آدم علیہ السلام کی ساخت، یوسف علیہ السلام کی شکل یعنی صورت، خوبصورتی، اور ایوب علیہ السلام کے دل پر ہوگا. دل ایوب علیہ السلام جیسا جو اتنا مہربان اور صبر والا. اہل جنت جنت میں نہ تھوکیں گے، نہ ناک سے کوئی آلائش آئے گی، نہ پیشاب پخانہ کریں گے، پسینہ بھی مسک کا ہوگا. ایک جیسے اخلاق ہوں گے، یعنی سب ایک جیسے معاملہ کریں گے ایک دوسرے سے. دنیا میں یہ نہیں ہوتا، یعنی آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا معاملہ کریں، ضروری نہیں کہ آپ کو سب جواب میں اچھا ہی رسپانس دیں، نہیں، لیکن وہاں ہر کوئی دوسرے سے اچھا ہی کر رہا ہوگا. لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا، نہ آپس میں بغض ہوگا، ان کے دل ایک انسان کے دل کی طرح ہوں گے. پھر فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت ترین حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اعلیٰ ترین چیز مانگو، بیسٹ. پھر جنت کے درخت، جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو. وظل ممدود. پھر طرح طرح کے کھانوں والا درخت. عتبہ بن عبد سلمی سے روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دنیا میں تو وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا، اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر ایک کا رنگ دوسرے کے رنگ سے مختلف ہوگا. دنیا میں کھانا وہی اچھا لگتا ہے جس کا کلر بھی اچھا ہو، ٹیسٹ کتنا بھی اچھا لگے، کالا کالا سا ہو تو نہیں دل چاہتا کھانے کو. تو وہاں پر ایک درخت، اور درخت میں پتہ نہیں کتنے کانٹے ہیں، آپ گن تو نہیں سکتے. ہر کانٹے کے اندر 70 کھانے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ مختلف ہے، تو کتنی ویرائٹی ہوگی، اور آپ جتنا بھی کھاتے رہے ختم ہی نہیں ہوگا. درختوں کے سائے بھی بہت گھنے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، یعنی گارڈنز میں بھی بیٹھے ہوں گے، محلات میں بھی، گارڈنز میں بھی، اندر بھی باہر بھی. بے شمار پھل ہوں گے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ منہا تاکلون، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور انہیں وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو وہ پسند کریں گے، یعنی آپ کی اپنی چوائس بھی ہوگی. اور پھر کبھی ختم نہیں ہوں گے وہ پھل. وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور روکے بھی نہیں جائیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ ایک بنانا سے دوسرے پہ ہاتھ بڑھائے تو ماں کہتی ہے نہیں بس کافی ہے، اتنا ہی کافی، پیٹ خراب ہو جائے گا. پھر خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی، اوپر سے آبشاریں آئیں گی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوں گی، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی، یعنی اوپر سے آبشاروں کی شکل میں آنے والی ہیں. ان کا ایک کنارہ موتیوں کا، دوسرا یاقوت کا ہے، ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ وائٹ اور ریڈ اگر لگے ہوئے ہوں کناروں پر تو کیا خوبصورت منظر ہوگا. پھر بلند و بالا گھر ہوں گے، اونچے
ہم نے دیکھو کہ جن گھروں کی چھتیں بہت لو ہوتی ہیں انہیں بہت گھٹن ہوتی ہے، کہ جتنی ہائی روف ہوتی ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے۔ پھر اونچی نشستیں ہوں گی بیٹھنے کے لیے، پھر سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، خوبصورت بستر ہوں گے استبرق کے، ریشم کے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، پہننے کے لیے لباس بھی ریشمی ہوگا۔ جنت کے رومال بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو صحابہ اس کو چھونے لگے، دیکھنے لگے کتنا ملائم ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی اچھے ہیں۔ پھر سونے اور موتی کے کنگن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، بہت سے مشروبات ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں سے بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے۔ وہ پاکیزہ اور لذیذ شراب ہوگی۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو شراب طہور پاکیزہ شراب پلائے گا، رب خود پلائے گا۔ کتنی بڑی مہمانی اور کتنی بڑی عزت ہے۔ بیویاں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی جسمانی طور پر بھی پاکیزہ اور اخلاق میں بھی پاکیزہ ہوں گی۔ جوان اور پھرتیلے خادم ہوں گے، بھاگنے دوڑنے والے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتی اگر کبھی تسبیح ٹوٹے یا ہار ٹوٹ کے گرے پکے فرش پر تو وہ اچھل بھی رہے ہوتے ہیں اور ایسے دور 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 جا رہے تھے، آپ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ گن جائے گا وہیں، گھس جائے گا کہیں۔ تو اس سے امیجنیشن میں ایک چیز آتی ہے کہ کس طرح وہ خادم بھاگے پھر رہے ہوں گے جیسے موتی ادھر ادھر بھاگ رہے